بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی واقعات۔ یہ گھٹنا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نام کے ایک صحابی کے ساتھ گزری تھی، جس کا مفہوم یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام کے لیے نصارہ سے لڑ رہے تھے۔ لڑائی چلتے چلتے ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنے لشکر سے بچھڑ گئے اور دشمنوں نے حضرت سفینہ اور ان کے کچھ ساتھیوں کو پکڑ لیا اور قید خانے میں ڈال دیا۔ اللہ کے دین کے مجاہدین کے ساتھ اللہ کے غیب سے مدد ضرور آتی ہے۔ ایک بار موقع دیکھ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ دشمنوں کی قید سے نکل بھاگے۔ جب تک دشمنوں کو ان کے نکل جانے کی خبر ہوتی، وہ لوگ سمندر کے راستے وہاں سے کافی دور نکل گئے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سمندر میں بہت دور تک آگے نکل آئے، لیکن ہماری کشتی زیادہ مضبوط نہ تھی۔ وہ سمندر کی لہروں کی مار سہن نہیں کر پائی اور دھیرے دھیرے ٹوٹ کر بکھرنے لگی۔ ہم اس کشتی کے ٹوٹے ہوئے تختوں کو پکڑ کر تیرتے رہے اور پھر سمندر کی لہروں نے ہمیں ایک سنسان بیابان جنگل کے کنارے لاپٹکا۔ یہ ایک بہت ہی گھنا جنگل تھا، دیکھنے میں ہی نہایت خطرناک معلوم ہوتا تھا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کا نام لے کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس جنگل میں داخل ہو گئے۔ جیسے جیسے وہ لوگ جنگل میں آگے بڑھتے گئے، جنگل اور بھی گھنا اور ڈراؤنا ہوتا جا رہا تھا۔ اب تو خونخوار درندوں کے غرانے چلانے کی آوازیں بھی صاف صاف سنائی دینے لگی تھیں۔ انہیں اپنی جان کا خطرہ محسوس ہونے لگا۔ وہ لوگ بہت دیر تک جنگل میں چلتے رہے، لیکن جنگل تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ سب چلتے چلتے تھک گئے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ لوگ اس بھیانک خونی جنگل میں بھٹک گئے تھے۔ ایسے جنگلوں کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی ایسے جنگل میں پھنس جاتا ہے تو پھنسے ہوئے آدمی کو دشا کی جانکاری نہیں ہو پاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ وہ جہاں سے چلتے تھے کچھ دیر بعد گھوم گھام کر پھر واپس وہیں آ جاتے تھے، کیونکہ یہ جنگل ہر طرف سے ایک ہی جیسا معلوم ہوتا تھا۔ وہ سب یہاں سے صحیح سلامت باہر نکلنے کے لیے اللہ سے دعا کرنے لگے۔ تبھی ایک نئی گھٹنا ہوئی۔ انہیں کسی شیر کی دہاڑ سنائی دی۔ وہ لوگ شیر کی دہاڑ سن کر سہم گئے۔ شیر کی دہاڑ پھر سے سنائی دی۔ اب کی بار دہاڑ بہت قریب سے سنائی دی۔ لگتا تھا کہ شیر نے ان کو دیکھ لیا تھا اور دہاڑتا ہوا ان کی طرف ہی آ رہا تھا۔ ایسا ہی ہوا۔ سامنے کی گھنی جھاڑیوں سے ایک بہت بڑا خونخوار شیر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ شیر کی آنکھوں سے شعلے پھوٹ رہے تھے۔ شیر کے تیور دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ بس ان پر ٹوٹ پڑنے والا ہے۔ شیر انہیں دیکھ کر اپنا خوفناک منہ پھاڑ کر دہاڑا۔ اس کی دہاڑ ایسی تھی کہ اچھے اچھے بہادروں کا پتا پانی ہو جائے۔ اس کی دھاڑ اور لمبے لمبے نکیلے دانتوں کو دیکھ کر حضرت سفینہ کے ساتھی بہت ہی زیادہ ڈر گئے۔ ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ کوئی کہیں جا بھاگا تو کوئی کہیں جا چھپا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نڈر اور مضبوط ایمان والے صحابی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام بھی تھے۔ وہ شیر کا ڈراؤنا روپ دیکھ کر ذرہ برابر بھی متاثر نہیں ہوئے۔ بے خوف وہیں کھڑے رہے اور شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رعبدار آواز میں بولے، اے شیر، کیا تو مجھے جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام اور ان کا صحابی سفینہ ہوں۔ میں اللہ کے دین کی خاطر نکلا ہوں اور اسلام کے دشمنوں سے لڑتا ہوا جوجھتا ہوا یہاں آ پہنچا ہوں۔ میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اللہ کے بندوں کے کام آ اور ہمیں یہاں سے باہر جانے کا راستہ بتا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا کہنا تھا کہ پھر مانو شیر کے غصے قہر پر پانی پڑ گیا۔ شیر جہاں تھا وہیں رک گیا اور اپنی گردن جھکا لی اور ان کے پاس آ کر دم ہلانے لگا، مانو اپنے پیار اور فرما برداری کو دکھا رہا ہو۔ پھر اس شیر نے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہلکی سی کمر ماری اور ان کے آگے آگے چلنے لگا اور رک رک کر پیچھے بھی مڑ کر دیکھتا جاتا تھا۔ وہ لوگ بھی اس شیر کا اشارہ سمجھ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ یہ شیر انہیں جنگل سے باہر لے جا رہا تھا، لیکن یہ کوئی چھوٹا موٹا جنگل تو تھا نہیں۔ روایت میں ہے کہ راستے میں کئی خونخوار ہنسک خونی درندوں نے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو نوالا بنانے کے لیے حملے کرنے چاہے، لیکن اس شیر نے ان سبھی خطرناک درندوں کو مار بھگایا اور پھر آخر کار شیر انہیں جنگل سے باہر لے آیا۔ انہیں خطرناک جنگل سے صحیح سلامت باہر آنے کی خوشی تو تھی ہی، ساتھ ہی ساتھ ایک دوسری خوشی بھی حضرت سفینہ کو ملی۔ انہوں نے دیکھا کہ سامنے تھوڑی دوری پر ان کا بچھڑا ہوا لشکر بھی پڑاؤ ڈالے تھا۔ پھر شیر ان کی طرف دیکھ کر واپس جنگل میں چلا گیا۔ جنگل میں داخل ہوتے وقت اس نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا اور دھیرے سے غرایا
مانو ان سے وداع چاہتا ہو، پھر وہ شیر جنگل میں غائب ہو گیا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شیر سے ان کی یہ آخری ملاقات تھی۔ دوستو، یہ واقعہ کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو ٹھیک ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔